بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 23 مارچ ہے، سال 2022۔ میڈیا کے لوگ بندے بن جائیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد پہلا عوامی رد عمل دیا ہے۔ زیادہ ٹی وی چینلز نے اس کو فوکس نہیں کیا، لیکن انتہائی عام گفتگو ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مالا کنڈ جلسے میں بلاول زرداری عباس باختگی میں نواز شریف پر چڑھ دوڑے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا اپوزیشن کو کیا پیغام دیا گیا؟ چڑی بابا نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ اسی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ نجم سیٹھی، آپ کو علم ہے، صحافت میں ایک بڑا نام ہے، اور جب کبھی صرف پی ٹی وی ہوتا تھا یا جنگ اخبار یا دیگر اخبارات پر یہ کالم لکھتے تھے تو میں بھی ان کو بڑا صحافی سمجھتا تھا، لیکن جب سے یہ زیادہ چینلز آئے ہیں، اب تقریباً جو بڑے بڑے طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں وہ بے نقاب ہو کر عوام کے سامنے آ گئے ہیں کہ کس طرح یہ حواس باختگی کے اندر ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ان کی سیریس بھی ہوتی ہیں۔ اب چودھری نثار جو ہے، ان کی آج جو وزیر اعظم عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو وہ ملاقات کا پتہ چلا ہے کہ ابھی فوری طور پر تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ان ملاقاتوں کا تعلق نہیں ہے، بلکہ کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم کی اور چودھری نثار کی ملاقات ہوئی۔ درمیان کے اندر اب کچھ رابطے جو ہے وہ یقیناً کچھ حکومتی حلقوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر چودھری نثار کیا کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار جو ہے، اگر وہ پی ٹی آئی میں اس موقع پر آتے ہیں تو ان کے قد کاٹ کے اندر اضافہ ہوگا، پی ٹی آئی کو بھی اس کا بڑا سیاسی فائدہ ہوگا۔ لیکن شہباز شریف اور نواز شریف کی کرپشن پر وہ آج تک چونکہ نہیں بولے، تو اس لیے میں ان کو اس پیرائے کے اندر کوئی بڑا آدمی زیادہ سمجھنے کی جسارت نہیں کرتا۔ اب چڑی بابا جو ہے، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے سوالات اٹھائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان کی دوبارہ انٹری ہو رہی ہے اور انہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب لایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی خبریں ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ 27 مارچ کا جو جلسہ ہے اس کے اندر چودھری نثار عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ سیاست میں دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو آئندہ الیکشن کے میدان میں اتریں اور فیصلہ کریں کہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ملنا ہے یا آزادانہ امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہونا ہے۔ تاہم میرا یہ خیال ہے کہ وہ سیاست کے میدان میں کسی جماعت کے پلیٹ فارم کے ذریعے اتریں گے جہاں ان کو اہمیت ملے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بچا لے گی، تو ان کی سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں، اور اگر وہ 27 مارچ کو عمران خان کے ساتھ کنٹینر پر کھڑے ہو گئے تو اپوزیشن کو سگنل مل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اشارہ کیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں وہ کر کے کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو پہلے چل رہا تھا جب اسٹیبلشمنٹ نے سوچا۔ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ عمران خان کے ساتھ ہمارے مسئلے خراب ہو رہے ہیں، مسئلے بن رہے ہیں، لہذا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ لہذا وہ بات چیت شروع کی گئی اور بتایا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، لہذا اب وہ دوبارہ اگر نان نیوٹرل ہو گئے تو پھر گالم گلوچ شروع ہو جائے گی، یعنی گالیاں نکالی گئی تو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ اور پی پی کے ساتھ اس کی صلح ہو گئی۔ عمران خان کے خلاف انہوں نے کہا اب آپ شروع ہو جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک پیغام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اپوزیشن کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اب یہ نجم سیٹھی کا خیال ہے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے عمران خان کی، اور یہ یہاں پر جو ہے وہ ادھر اس لیے چودھری نثار کو بھی سوچنا پڑے گا۔ لیکن اگر انہیں لگا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ بس کھیل کھیلا جا رہا تھا تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہو جائیں گے۔ تو اب ان کو یہ بھی شک پیدا ہو گیا کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ڈبل گیم نہ کر رہی ہو، اور یہ چیزیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے مالا کنڈ کے اندر جو ہے وہ آج بلاول زرداری نے خطاب کیا ہے، اور ایک بڑا، میں تو میڈیا چینلز پر کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی جلسی ہے جو ایک یونین کونسل کا چیئرمین بھی شاید اس سے زیادہ بندے اکٹھے کر لے جو آج بلاول کے لیے ہوئے ہیں، لیکن اس پر تبصرہ نہیں ہوا کہ بھئی آپ اتنے مقبول وزیر اعظم کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تمام جماعتوں کا اتحاد ہے، اور آپ درگئی کے اندر مالا کنڈ میں ایک جلسہ کر رہے ہیں اور اس کے اندر صرف 2000 بندہ موجود ہے۔
اور ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں جب بلاول گفتگو کر رہے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ پیچھے سارا گراؤنڈ تو خالی ہے، کرسیاں بھی خالی ہیں، تھوڑے سے آگے لوگ ہیں، کسی کو انٹرسٹ بھی نہیں ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی کہ آپ خود اتنے غیر مقبول ہیں، آپ کو کوئی منہ نہیں لگا رہا اور پبلک نے آپ کو مسترد کر دیا ہے، تو آپ یہاں پر کھڑے ہو کر وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کے دعوے کر رہے ہو۔ اب ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اکثریت کھو چکا ہے، لہذا وہ سابق وزیر اعظم بن چکا ہے، حکومت کا عدم اعتماد کے معاملے پر شکست نظر آ رہی ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری عدم اعتماد کا جمہوری حق پورا کیا جائے، اور ساتھ انہوں نے کہا جی یہ آرٹیکل 6 لگوا رہے ہیں اسپیکر پر اور یہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم سارا کام جو ہے وہ جمہوری انداز کے اندر کریں گے، لیکن میں کسی اور کی طرح کالا کوٹ پہن کر جو ہے وہ عدالت میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہ کالا کوٹ جو ہے آپ کو علم ہے جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے تو اس وقت نواز شریف وہ میمو گیٹ سکینڈل کے اندر غالباً کالا کوٹ پہن کر وکیل بن کر ٹائی شائی لگا کر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پہنچ گئے تھے، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا۔ ان کے ہاں چونکہ وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے، زرداری صاحب بھی کہتے ہیں، نون لیگ والے بھی یہ دغا فریب کرتے رہتے ہیں، پھر جب انہوں نے منجن بیچنا ہوتا ہے جمہوریت کا اور آئین کی بالادستی کا، ان الفاظ کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ بڑے عام چیزیں لے کر سامنے آ جاتے ہیں۔ بہرحال آج انہوں نے اس جلسے کے اندر چونکہ عوام تھی نہیں، 2000 بھی بندہ کم و بیش وہاں پر کھڑا تھا، اور اتنی دور سے بلاول لاڑکانہ سے گیا ہے اور آگے 2000 بندے سے گفتگو کر رہا ہے، تو کے پی کے لوگوں نے بلاول کو مسترد کر دیا ہے۔ اور اب فضل الرحمان بھی مجھے ابھی معلومات ملی ہے کہ کل ان کا بھی شاید مالاکنڈ یا کہیں پر جلسہ تھا، اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے اور دوسری طرف اپوزیشن اپنے دعوے لا رہی ہے۔ 23 مارچ کا یہ تاریخی دن تھا اور آج چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ لوگوں کے اندر گھلے ملے، کمانڈرز کو انہوں نے سائڈ پر کیا جب وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے رخصت کیا، اور سیلوٹ کا بھی آپ کو علم ہے جس طرح کا مسئلہ بنایا گیا، لیکن وہ ساری ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ اب اس پورے معاملے میں جو آرمی چیف نے فاٹا اور بلوچستان کے نوجوانوں سے گفتگو کی ہے، انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں مختصر، تو یہ بڑی عام گفتگو ہے، لیکن ڈان کے علاوہ کسی اور چینل نے اس کو اس طریقے سے رپورٹ نہیں کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں میڈیا کو بھی انہوں نے آج بڑا پیغام دیا، اور تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد یہ ان کا پہلا ایک عوامی رد عمل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدان صبح لڑتے ہیں، شام میں اکٹھے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، سیاستدانوں کو آپس میں طے کرنے دیں، فوج مداخلت نہیں کرے گی، عوام صحیح لوگوں کو ووٹ دیں گے تو پاکستان بدلے گا۔ وہ کہتے ہیں میڈیا کے لوگ انسان بن جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، یعنی میڈیا کے لوگ جو ہیں یہ انسان بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ پتہ نہیں احمد میر کو کہہ رہے ہیں، غریدہ عاصمہ شرازی کو، سہیل وڑیچ کو، کس میڈیا والے کو کہہ رہے ہیں، منصور کو کہہ رہے ہیں، یا وہ جاوید چودھری کو کہہ رہے ہیں، طلعت حسین کو کہہ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جنرل بات کی ہے کہ میڈیا والے اگر بندے بن جائیں تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ ہم ہیں تو میڈیا بھی ہے، یعنی آپ آرمی پر تنقید تو کرتے ہیں، فوجوں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کا بڑا مسئلہ میڈیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یوم پاکستان کی جو پریڈ ہے یہ انتہائی عام ہے، اور اگلا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ سندھ سے، بلوچستان اور فاٹا کے جو ہے وہ وہاں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے سربراہ کہتے ہیں کہ فوج کا حصہ بنے، آنے والے دنوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا آرمی چیف فاٹا اور بلوچستان سے بھی ہو۔ بلوچستان کے لوگ باہر بیٹھے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، صوبے کی خوشحالی اور قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ریکارڈ ایک جیسا منصوبہ بہت بڑی تعداد میں نوکریاں لے کر آ رہا ہے۔ اپنی زندگیاں پہاڑوں پر ضائع کرنے کی بجائے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، سرحد پار بیٹھے دشمنوں سے جلد ہم نمٹ لیں گے۔ اب یہ ظاہر ہے جو علیحدگی پسند ہے، آپ کو علم ہے وہ راج اس طریقے کے ان کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں، کچھ افغانستان میں روپوش ہیں اور کچھ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں اور مغربی ممالک کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ مہم کرتے ہیں پاکستان کی افواج اور اداروں کے خلاف، اور منفی اور فیک پراپیگنڈا ہوتا ہے، اس کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہاں پر کام کریں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ اور میڈیا کا اس پورے معاملے کے اندر ظاہر ہے بڑا منفی کردار ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ منتخب نمائندے ہی فیصلے کریں کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے،
फौज मुदाखलत करे तो भी, ना करे तो भी इससे बुरा भला सुनना पड़ता है। नौजवान सोशल मीडिया की तरफ ना देखें, यानी इसके अंदर बहुत सारी फेक न्यूज होती हैं, इनको देखना चाहिए। ये चीजें आ रही हैं, जो चीजें आ रही हैं वो हौसला अफजा नहीं है, ये बड़ी तबाही है। हम ये भी नहीं चाहते कि आप आर्मी चीफ और पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाएं, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। सिंध और बलूचिस्तान के लोग उन्हें वोट दें जो तरक्की चाहते हैं। यानी ज़ाहिर है वहां किसी नौजवान ने सवाल किया होगा, और सिंध के अंदर उन्हें पता है कि डाकू हैं। ये तो जनरल बाजवा साहब को, वो आर्मी चीफ है, उनको पता है किस तरह लूट मार हो रही है। बलूचिस्तान के अंदर भी हर मर्तबा एमपीएस अक्सर बिक जाते हैं, इधर उधर वो पार्टीज और हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करती और फिर वो रोना वफाक का रो देते हैं। यानी जितनी नाकामी नैली है, 18वीं तरमीम के बाद आपके पास इख्तियारात बहुत ज्यादा है, लेकिन अपनी नाकामियों लूट मार करते हैं अक्सर और बेशतर, और जो उन पर आता है उसके बाद सारा मलबा वफाक पर डाल दिया और लापता अफराद का इशू उठाकर उसके अंदर उस पूरी कारकर्दगी को छुपाते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये अब उन लोगों को देखना है कि अगर सही बंदों का इलेक्ट करेंगे तो फिर मामलात सही हो जाएंगे। बार बार एक ही तरह के लोगों को वोट देंगे तो मसाइल किस तरह हल होंगे। दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अमेरिका और भारत शिकस्त नहीं दे सके। तअम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करने वाली कौमें तरक्की करती हैं। मीडिया के लोगों के इस्तफसार पर उन्होंने कहा है कि घबराएं नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हों। अपना जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 7 बरस की उम्र में वालिद का इंतकाल हुआ, प्राइवेट मैट्रिक किया, दाखिला भी स्पोर्ट्स की सीट पर मिला, लेकिन आज आर्मी चीफ के दौर पर आपके सामने हूं। मेहनत को अपना शार बनाएं और आगे बढ़ें। ये एक बड़ा तवील और जबरदस्त जो है मुख्तलिफ तबकात के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज 23 मार्च की परेड के मौके पर फाटा और सिंध के नौजवानों को ये वो गुफ्तगू थी, लेकिन मीडिया चैनल्स पर आज उस हवाले से ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुई और इसके अंदर एक बड़ा वादे पैगाम भी है और यकीनन आप सारा सुन चुके हैं। आपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।